معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 سے لے کر آیت نمبر 266 تک حرف بحرف مکمل تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کمپلیٹ قرآن پاک حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور انشاءاللہ اس چینل پر مکمل قرآن پاک حرف بحرف تجوید کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو معمول کی طرح ہنٹ دیے جاتا ہوں، یہ جو بلو کلر جو ہائی لائٹڈ ہے یہ قلقلے کی علامت ہے۔ قلقلے کا کنسیپٹ میں نے مدنی قاعدے میں آپ کو بتایا گیا ہے، یعنی اس میں جب ہم اس لفظ کی اس حرف کی ادائیگی کریں گے تو اس صورت میں آواز لوٹتی ہوئی جاتی ہے، جیسے اب اب غاہب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو گرین ہائی لائٹڈ جو لیٹرز ہیں یہ حرف کے پر ہونے کی علامت ہے، اور اس کے بعد یہ جو پرپل کلر ہے یہ غننے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اچھا، یہ دوسری بات، یہ حمزہ ساکن کا کنسیپٹ یہ ہے، حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جزم ہے، جزم کسی بھی حرف پر ہو وہ حرف ساکن کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك۔ یہ دیکھو، یہ بھی یہاں پر بھی کلکلا ہوگا۔ ثم اجعل على كل جبل، یہ دیکھو یہ لام میم سے ملا اس لیے ہم نے گناہ کی۔ كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن۔ یہ دیکھو یہ حمزہ ساکن ہے، اب اس کو یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الف نہیں ہے، اگر خالی ہو تو پھر الف ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ہے، یہ یا کے بعد یہ ہے، یہ الف، یہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ الف ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، کوئی جزم آ جائے یا کوئی تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ، اور زبر زیر پیش یہ جزم آ جائے، تو اس صورت میں حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ یہاں پر جزم ہے، جزم کسی بھی حرف پر ہو تو وہ ساکن کہلایا جاتا ہے، یہ حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یأتینک سعیا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر کوئی چیز ہوگی تو اس صورت میں پر پڑھا جائے گا، جیسے کہ یہاں پر یہ گرین ہے تو اس صورت میں پر پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز حکیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی، اچھا یہ دیکھو یہاں پر یہ گرین ہے، یہاں پر یہ موٹا پڑا جائے گا، اور یہاں پر یہ بلیک ہے، یہ تو اس صورت میں کیوں باریک پڑ جائے گی؟ اس کے پیچھے کنسیپٹ ہے، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر یہ پر پڑا جائے گا۔ یہاں پر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے ہے، حرف کے نیچے ہو تو باریک پڑ جاتا ہے، حرف کے اوپر ہو تو پر پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ۔
اچھا یہ دیکھو یہاں پر یہ اکثر لوگ یہاں پر بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، یہاں پر حبت پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حبت نہیں ہے، یہ حبہ ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ والا تا، ٹھیک ہے، یہ والا تا اور دوسرا تا جو ہوتا ہے گول تا، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں وقف کی صورت میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو جب آخر میں ہوتے ہیں تو یہ ہاتھ ساکن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ ہا پڑ جاتے ہیں، پھر می آتو حبہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہاں پر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پر پڑ جائے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں پر بھی پر پڑ جائے گا، واللہ واسع علیم، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، یہ دیکھو یہ لام الف لا جب آ جائے تو وہاں پر وقف نہیں کیا جاتا، ٹھیک، اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها یہاں پر کون سی مد ہے؟ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد متصل، سوری مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یتبعها اذا، اچھا یہاں پر بھی بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی اذن پڑھ جاتا ہے، کوئی اذا پڑھ جاتا ہے، تو یہ اذا اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب دو زبر حرف کے آخر میں ہو اور وہاں پر وقف کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، جب دو زبر آخر میں ہو وہاں پر وقف کیا جا رہا ہو تو اس صورت میں اس کو کھینچ ایک انگلی کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اذا، اس کو اذا نہیں پڑھیں گے، اذا، آخر، فمثلہ کمثل، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان حافظ بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں کبھی کبھی دیکھ کے بھی تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے، کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا،
لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بغبوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. آج یہاں تک کافی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے. اور یہ بہترین اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ بغیر کسی فیس کے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ کو اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں.